الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله دخلت وعليه توكلت ونويت سنة الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے ان پر خاص اپنے میں کے چار مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ سننے سے پہلے آئیے دو حدیث پاک پہلے سن لیں، پھر اس حدیث پاک کی طرف میں قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، اور دوسرا وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ یعنی آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ کہ انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی گناہ نہ کرے، زنا نہ کرے، برائی نہ کرے اس سے، تو آقا علیہ السلام فرماتے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی دنیا کا انسان یا مولوی نہیں دے رہا، بلکہ وہ مصطفیٰ جن کی شان ہے کہ وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا کی خاطر دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، خدا موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو لوگوں کی عزتیں اچھالنے اور ان کی کمزوریاں بیان کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے، خدا بند عالم موت کی وجہ سے زبان کو کلمہ شہادت سے روک دیتا ہے۔ آپ سوچیں، ہماری زبان کیا خدا کے خاطر رکتی ہے؟ چلنے لگتی تو ہم سے اچھا بولتا کوئی نہیں، کسی کی برائی میں لگ گئے گھنٹوں لگ گئے، کسی کی عزت اچھالنے میں اگر لگ گئے تو لگ گئے، کسی کو نیچا دکھانے میں لگے تو لگ گئے۔ تو کہا اگر بندہ صرف اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ آقا علیہ السلام اور رب نے منع فرمایا ہے، تو مرنے کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ خود بخود جاری ہو جائے۔ لیکن اگر اس زبان کا صحیح استعمال نہیں بلکہ ادھر ادھر ادھر
ہوتا ہے نا، ہمیں اپنی عزت دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کیا کیا نہیں ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ہم جھوٹ تک بول جاتے ہیں، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، قابو میں ہے ہی نہیں، چلنے لگے تو دیکھو ذرا پھر کیا کیا چلتی رہتی ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا۔ ویسے بھی دنیا میں ہر انسان کا مزاج ہے کہ میرے علاوہ کوئی اچھا ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو گے تو سوچیں گے سب سے اچھا میں ہوں، وہ دیکھو گے کہیں گے سب سے اچھا میں ہوں، سب سے اچھے وہی، اور اپنی تعریف کرنے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی برائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے ہر انسان کی آج کے دور میں بڑی بری بیماری ہے کہ انسان اپنے کو اونچا بتانے کے لیے کبھی کسی پر تہمت لگانا، جھوٹ، حسد، غیبت، نہ جانے کس کس کا شکار ہو جاتا ہے تاکہ لوگ صرف مجھے اچھا سمجھیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنی صفائی نہ بیان کرو، اللہ زیادہ جانتا ہے کتنے تم نیک ہو، اللہ کو نہیں پتہ ہے۔ لیکن ہم اپنی زبان سے نہ بتاؤ کہ امام صاحب بڑے نیک ہیں تو پھر کہاں ہماری فضیلت ظاہر ہوگی۔ آج ہمارا مسئلہ ایسے ہی بن گیا، سب اپنے آپ سے فضیلت اور نیکیاں بیان کر لیتے کہ میں یار تو اس بار اتنے قرآن پڑھا، اتنی تہجد پڑھا، اتنے یہ پڑھا، ساری بڑائیاں سب کچھ کرتے رہتے۔ حالانکہ کاش ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ نیکیاں تو دیکھیے، نیکیاں کرنا یہ کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا یہ کمال ہے۔ بندہ اگر نیکیاں نہیں کرتا اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن اگر بندہ برائیاں کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، برائیاں کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن آج ہم نیکیاں تو کرتے نہیں، اور کرتے تو ریاکاری مکاریاں ہوتی ہے، برائیوں میں لگے رہتے۔ ذرا اپنے اپنے دل سے پوچھنا ذرا کہ ہماری نظر میں کتنے لوگ اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں۔ ویسے میرے علاوہ یہاں کوئی اچھا نہیں، سب ایسے ہی، ہر انسان کا مزاج ایسے ہی۔ انسان کو اپنے اندر ہی کمی نظر نہیں آتی، باقی سب میں کمی نظر آتی۔ دیکھ لینا ہر انسان کا یہ مزاج ہے، مجھ سے تھوڑی غلطی ہو سکتی، میں غلط، آپ دیکھ لینا ذرا، بیوی کبھی اپنے آپ کو غلط نہیں کرے گی، کیا میں غلط ہوں؟ غلط تو آپ ہی، اور آپ کو ماننا بھی پڑتا، تجربات تو ہوں گے، سمجھے چل رائٹ تو ہی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو آج یہی ہے کہ انسان نہ جانے اپنے آپ کو بڑا دکھانے، صاف ستھرا دکھانے، اچھا دکھانے کہاں چلا جاتا۔ کاش جان جاتا کہ اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں تو اس کی وجہ سے مرنے کے وقت کلمہ طیبہ بھی چھین لیا جائے گا، کلمہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ اس امت میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ سب سے زیادہ مطلب غریب انسان کون ہے؟ صحابہ نے سے حضور جس کے پاس دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، کمزور غریب ہے، مفلس۔ کہا نہیں قیامت کے دن، کہا قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، نیکیاں نہیں، صدقات نہیں، خیرات نہیں، کچھ نہ، وہ غریب آدمی مفلس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کے پاس نمازوں کا ذخیرہ بھی ہے، عبادتوں کا ذخیرہ بھی ہے، روزے بھی ہیں، حج و زکوٰۃ ساری عبادت ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ کہا وہ ہوگا جو دنیا میں کسی پہ تہمت لگایا، تہمت کہتے جس کے اندر برائی نہ ہو لیکن اس پر الزام لگا دینا، وہ تو ایسا ہے۔ آج جیسے عورتوں میں وہ تو زنا کار اور لڑکی ہے، وہ تو بدکاری کرنے والی ہے، وہ فلاں کرنے والی، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہماری زبان بڑی تیزی کے ساتھ چل جاتی ہے، اور اسے شیئر کرنے میں بھی ہم پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ سے خبر سے تمہیں عام تھی، پڑوسن سے نا عام افیئر سے چکر سے فٹ کر کے ہم اسی لیے انسان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں جو بندہ اس طرح کے الزامات لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے جہنم میں قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے، اور اس سے مراد طویل عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا ہوگا یہاں تک کہ اسے پیپ اور رسی پلائی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا
کہ اسے جہنم کی بیڑیوں میں قید کر دیا جائے گا، اور قید کرنے کے بعد اسے پیپ یعنی رسی، جو کوئی چیز بدبودار ہو جائے نا اس کے بعد جو پلائی جاتی ہے اسے پلایا جائے گا۔ اس طور پر انسان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اور کہا اب چونکہ یہ پہلے آیت کریمہ تھی، اس کو بعد میں حکم اس کا منسوخ، اصل میں اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اگر کسی پاک دامن عورت پر اگر کوئی شخص تہمت لگا دے، یعنی اس پر یہ الزام لگا دے اس نے فلاں سے زنا کرایا، ٹھیک ہے، تو شریعت مطہرہ میں حکم معلوم ہے کیا؟ اس وقت آپ کہہ سکتے ہو جب 4 مرد عاقل بالغ مسلمان ہوش حواس والے آپ کے گواہ ہوں، تب اس پر الزام ثابت ہو سکتا ہے۔ آج تو فٹ کر کے انسان کچھ بھی کہہ ڈالتا ہے۔ کب؟ جب اس طرح دیکھ لو، اور وہ بھی کہا گیا حدیث پاک میں کہ جس طرح سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے اسی طرح دیکھ لو مرد عورت کو، تب جا کر آپ اس کو کہہ سکتے کہ اس نے زنا کیا ہے، زنا کرایا ہے۔ اور اگر ثابت ہو جائے تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اسے لے جا کے قید کر دیا جائے، یا تو قید میں مر جائے یا تو پھر توبہ کر لے اچھے انداز میں، تب ہو سکتا، ورنہ اسے قید کرے چھوڑ دیا جائے اور وہیں وہ مر جائے۔ حالانکہ اب یہ حکم نہیں ہے، اب یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زنا کر لے تو سورہ نور کے اندر آیت کریمہ زانے تو زانی فجلدو کہ فرمایا اگر زنا کر لے تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی لڑکی نے یا لڑکے نے شادی سے پہلے زنا کیا یا کرایا لڑکی نے، اس صورت میں دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کوڑے جانتے ہیں؟ ہنٹر جانتے ہیں؟ پہلے ایک ہوتا تھا رسی کا بنایا ہوا، اسے مارو چپک جاتا تھا، لگتا تھا جسم کی چمڑی نکل جائے گی، تو کہا اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کب؟ جب شادی سے پہلے اگر زنا کر لے، اور اگر شادی کے بعد زنا کرے تو کہا اسے پتھر مار مار کے ہلاک اور تباہ کر دیا جائے، پتھر مار مار کے۔ اسے یاد رکھیں، یہ اسلام نے اسی لیے شادی کے 4 آپشن رکھے تاکہ بندہ جو ہے نا برائیوں میں یعنی زنا میں ملوث نہ ہو۔ لیکن آج 4 شادیوں کو تو اتنا برا بنا دیا گیا کہ اللہ ہی رحم کرے، اور زنا ہوتا کہتے کیا کرے یار، جوان ہے کر جاتے، اتنا ہلکا۔ کاش جان جاتے کہ زنا کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب زنا کرتے مرد یا عورت تو ان کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو ایمان نہیں بلکہ کفر کی موت وہ مریں گے۔ اور کہا اگر انسان زنا کرنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، بغیر توبہ کے مر جائے تو ایمان پر نہیں اس کی کفر پر موت ہوتی۔ آپ سوچیں ذرا، تھوڑی سی وقت کی لذت کے لیے انسان جب یہ چیزیں کر جاتا ہے اس کی طاقت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا گناہ فرشتوں کے نامہ اعمال میں دفتر میں لکھا ہوتا ہے، اور اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ انسان توبہ سچے دل سے نہ کر لے۔ آج کل کی طرح توبہ نہیں 2-4 تھپڑ مار لیا اس وجہ توبہ ہو گئی۔ توبہ اصل میں کہتے ہیں ندامت اور شرمندگی کو، اس پر پچھتاوے کو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اب انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، اس پر قائم رہنا، اسے کہتے توبہ۔ بہت سارے لوگ جذبات میں آ کے توبہ بعد میں وہی، یہ نہیں۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں تہمت کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر بندہ کسی پر تہمت لگائے تو اس کی بہت سخت سزا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ اگر بندہ کسی پہ اگر تہمت لگاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ اس سے معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک وہ عذاب میں گرفتار رہے گا۔ حدیث پاک میں جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے،
اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے۔ کیا کہا؟ اگر انسان کسی پہ تہمت لگائے، الزام لگایا کہ یار وہ فلاں تو ایسا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، اور آپ نے سراسر اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اس طور پر آپ نے کیا، تو کہا یہ گیا کہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک وہ یا تو راضی کر لے اپنے اس بندے کو، یعنی اس اپنے ساتھی کو، اور یا تو اس کے مقدار اس پر اسے عذاب یعنی اس کے گناہوں کو دے دیا جائے گا، تب جا کے اس کا چھٹکارا ہے، ورنہ وہ بچنے والا نہیں۔ لہذا الزام تراشی، کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا، یہ قطعاً اچھی چیز نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو عذاب میں لے جانے والا، جھونکنے والا یہ عمل جو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر، کسی کو ہم کچھ بھی کہتے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، یاد رکھیے بہت سخت ترین۔ اب اگر تو آج کے دور کے اندر خاص طور سے اپنے آپ کو جو برائی سے بچا لینا، ان برائیوں سے، دور حاضر میں حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، اس کے علاوہ کینہ ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرے سے نفرتیں رکھنا، یہ عام برائیاں اس کی، تہمت کسی پہ لگانا، کسی کو بھی ہم کچھ بھی کہہ دیتے، جب تک اس چیز کی تحقیق نہ ہو جائے، جب تک قطعاً وہ نہ کرے۔ آپ سوچئے کبھی ہم ایک بات کہتے لیکن وہ بات تھوڑی سی پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، کہاں سے کہاں پہنچ۔ اور آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پر تو اللہ ہی رحم کرے کہ بات اتنی ہوتی ہے اور اتنا، اور آج کا یہاں دجالی میڈیا جو ہے وہ بات کچھ اور ہوتی ہے، پہنچاتے کچھ، دکھاتے کچھ، سناتے کچھ۔ آج کل انسان اگر یہ سب چیزیں دیکھنے لگ جائے تو واقعی وہ انسان سمجھ لو کہ ذہنی اعتبار سے پاگل ہو جائے۔ آج جو ہندوستان کا میڈیا ہے، آپ دیکھو جس انداز میں انسان کا مائنڈ واش کیا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، سوچے تو آدمی پگلا جائے گا۔ اس وجہ سے آج ان سب جھوٹی خبروں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ترسی کر رہا تھا کہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر اس قسم کے انسان سے گناہ ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ فوراً وہ توبہ کرے۔ اسی حوالے سے حدیث پاک اور ہے کہ جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ذکر کی جو اس میں نہیں تھی تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کرے گا یہاں تک کہ اس کے بارے میں ان کی کہی ہوئی بات ثابت کر دے۔ یعنی اگر آپ نے کسی پہ کوئی بات کہی ہے تو آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے، نہیں کہے تو اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتا ہے نا، خواب کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، خواب کی بیان، حالانکہ بہت مرتبہ جو ہوتا ہے نا جھوٹا خواب ہی بیان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں اندر آئے کہ اگر انسان جھوٹا خواب دیکھا نہیں بیان کر رہا ہے تو کہا گیا وہ اس وقت تک اللہ کے عذاب میں ہوگا، اس وقت تک جب تک اس چیز کو ثابت نہ کر دے، اس وقت تک وہ عذاب میں گرفتار رہے گا۔ بہرحال تو ان ساری چیزوں سے بچنا بھی ہے، زنا سے بھی بچنا ہے، شراب سے بھی، ان سب برائیوں سے بچنا ہے۔ آپ کو بتاؤں زنا کے بارے میں صرف ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ زنا کے بارے میں کیا، اگر انسان حرام طریقے سے اس پر غسل فرض ہوا، حرام طریقے سے یعنی حلال طریقے سے نہیں، یعنی بیوی سے ملاقات کی یا رات میں نائٹ فال ہو گیا، یہ تو حلال طریقہ ہوا، اس میں تو کچھ حرج نہیں۔ ایک حرام طریقہ یہ کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی منی نکالا، یا یہ کہ انسان ایسا کچھ کام کیا جس سے اس پر غسل فرض ہو گیا۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر انسان پر غسل فرض ہے اور حرام والا فرض ہے تو جب نہاتا ہے تو اللہ اس کے ہر قطرے کے بدلے ایک شیطان پیدا کرتا ہے جو اس پر لعنت کرتا ہے، اور قیامت تک وہ لعنت کرتے رہے۔ اور فرمایا اگر انسان حلال اور پاکیزہ طریقے سے اس پر غسل فرض ہوا
تو اللہ اس کے نہائے ہوئے پانی کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ اس پہ پیدا کرتا ہے، جو فرشتے اس کی بخشش و مغفرت کی قیامت تک دعائیں کرتے رہتے۔ تو اپنے آپ کو حرام غسل سے بچائیں، حلال اور پاکیزہ جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد اگر انسان سے کوئی گناہ، غلطی، خطا ہو جائے تو انسان کو فوری طور سے اسے توبہ کرنا چاہیے، لیکن گناہ جیسا توبہ ویسی، ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کا حق مارا مسجد میں آ کے اللہ اللہ کرو تو یہ چلے گا، نہیں، بلکہ اس سے جا کے معافی مانگو۔ اب اگر انسان گناہ کر لیا جس کا تعلق اللہ سے، تو اب وہ انسان اللہ سے سچے دل سے فوری توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ستھرا فرما دے۔ جیسے اب دیکھیں، ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یاد رکھنا صحابہ محفوظ سے معصوم نہیں تھے۔ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا میں فلاں عورت سے زنا کر بیٹھا۔ آقا نے کہا دور ہو جاؤ، اللہ کا حکم آنے دو، پھر بتاتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر، انہیں لے جایا گیا پہاڑوں کے پاس لے گئے، اور سب پتھر مار مار کے ان کو وہیں انتقال ہو۔ جب واپس آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صحابہ تو حضور نے پوچھا کیا حال؟ ایک صحابی کہنے لگے کیسا نالائق انسان تھا، کیسا گندا انسان، بتاؤ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یعنی سارے لوگ لان تان کرنے لگے۔ اب آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے، فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ میرا صحابی جب تم پتھر مار رہے تھے کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کہا آج اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے، ایسا خدا کی طرف پلٹ کر آیا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں میں بانٹ دی جائے تو اس کی توبہ سارے مدینے والے کو کافی ہوگی، اللہ سارے مدینے والے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ صرف ایک انسان نے سچے دل سے توبہ کی، لیکن آج امیدوں نے ہمیں توبہ سے بڑا دور رکھا ہے۔ امید بہت، کچھ لوگ داڑھیاں نہیں رکھتے، کہتے یار تھوڑا سا شادی ہو جائے تو پھر داڑھی رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی نوجوان ملیں گے کہ شادی کے چکر میں داڑھی ہی منڈا دیے۔ ایک میرے سامنے ہی ہے لڑکا تھا، اچھی خاصی ماشاء اللہ داڑھی تھی، اچانک دیکھا ہے لاری پہ اس کو دیکھا کھڑا، میں نے یہ کیا ہوا، اس کیا ہوا؟ میں نے کہا میاں تو چھپنے، بولے کچھ نہیں، چھپنے لگے۔ ارے میں نے کہا کہاں چلے گئے بھائی، عقل تو ٹھکانے ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا حضرت میرے جہاں سے بھی رشتے کی بات جاتی ہے نا وہاں سے یہ بات داڑھی اس وجہ سے نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا یہ گارنٹی ہے کہ داڑھی منڈا دیا رشتہ ہو ہی جائے؟ بولے ہاں اب تو ہو ہی جائے، 2 سال سے ٹہل رہا ہے، داڑھی منڈانے کے بعد سے 2 سال سے ٹہل رہا، ابھی تک اس کا رشتہ ہوا نہیں۔ تو کس نے کہہ دیا کہ داڑھی ہو جائے؟ ویسے بھی داڑھی والی ظاہر سی بات، اگر نوجوان داڑھیاں رکھ لیں تو لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ کہیں بھاگ تھوڑی جائیں گی۔ بس میرے آقا کی سنت ہے، میں رکھنا ہے، ختم بات، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ لیکن اس میں بھی امید پر آج کل چلتا رہتا ہے۔ اسی طور پر عبادتوں کی بات آتی ہے، نمازوں کی بات، اس میں بھی آج کل شروع کریں گے، ابھی شروع کریں گے۔ اسی میں وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، وقت رکے گا نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کب موت کا فرشتہ آ جائے ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ جرم ہے فوراً توبہ کرے، اپنے رب کی طرف پلٹے۔ تو آج کا درس یہی ہے جو حدیث پاک میں نے شروع میں آپ کو سنایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو خدا کی خاطر دنیا میں زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے، اور اگر لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اپنی زبان کو چلاتا ہے، مرنے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زبان جب انتقال ہو کلمہ طیبہ جاری ہو تو اچھی عادتیں اپنائیں، برائیوں سے بچائیں، اور کسی پر تہمت نہیں، سنی ہوئی بات پر بھروسہ نہیں۔
سنی ہوئی باتوں پہ بھروسہ نہیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ سنے اور اڑانا شروع کر دی، یار وہ ایسا بتا رہا تھا، ایسا بعد میں کچھ ہوتا ہی نہیں، سمجھے نا۔ تو بہت ساری باتیں نہ گھما کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ لہذا اپنی زبان کو تہمت سے، غیبت سے، حسد سے، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک کہنے سنے زدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا